Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، میرا ایک پڑوسی ہے، ہماری دیوار سانجی ہے لیکن صحن اپنا اپنا ہے۔ میرے پڑوسی کے صحن میں ایک کھجور کا درخت لگا ہوا ہے، جب اس پہ کھجور لگتی ہے تو اس کی ٹہنیاں لٹک کے میرے صحن کی طرف آتی، میرے بچے اس کھجور کو توڑتے ہیں یا اٹھا کے کھا لیتے۔ میرے پڑوسی کے علم میں جب یہ بات آتی ہے تو وہ میرے بچوں کو ڈانٹتا ہے، گالیاں دیتا ہے، یہاں تک کہ ان کے منہ میں انگلی ڈال کے نکال لیتا ہے۔ یا رسول اللہ، آپ اسے بلائیے اور اسے منع فرمائیں کہ اتنی سختی نہ کیا کرے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شخص کو بلوایا۔ آپ نے پوچھا کیا تمہارے گھر میں کھجور کا درخت ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ، میرے گھر میں کھجور کا درخت ہے۔ آپ نے فرمایا میرے ساتھ ایک سودا کرو گے؟ کہا یا رسول اللہ، آپ کے لیے جان بھی قربان ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ کھجور کا درخت تم مجھے دے دو تو میں اللہ کا رسول تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ جنت میں تمہیں کھجور کا درخت لے کر دوں گا۔ اس نے جب یہ بات سنی اس نے کہا یا رسول اللہ، میں بہت معذرت خواہ ہوں، وہ کھجور کا درخت میرے بچوں کو بڑا پسند ہے، ان سے کھیلتے ہیں، میری اہلیہ نے بڑے شوق سے لگایا تھا، چنانچہ میں وہ کھجور کا درخت نہیں دے سکتا۔ یہ اس بات کی دلیل تھی کہ وہ اہل ایمان میں تو شمار ہوتا تھا لیکن اس کا ایمان دل میں نہیں اترا، کیونکہ اگر دل میں ایمان اترتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز طلب کر رہے ہیں کوئی بندہ مومن اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ اٹھ کے چلا گیا۔ حضور کے ساتھ ایک اور صحابی ابو دحدہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے۔ ان کا ایک باغ تھا جس میں 600 درخت کھجور کے تھے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اگر مجھے اجازت دیجئے تو میں اس بندے سے کھجور کا درخت قیمتاً خرید کر آپ کو دے دیتا ہوں، لیکن میرے ساتھ وعدہ کریں کہ جنت میں آپ کھجور کا درخت مجھے لے کے دیں۔ آپ نے فرمایا ہاں ہاں دحدہ، میں تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں جنت میں کھجور کا درخت لے کے دوں۔ وہ ابو دحدہ نے یہ جملہ سنا، اٹھے اور دوڑے اور اس آدمی کے پاس پہنچے۔ کہا بات سنو، کھجور کا درخت بیچو گے؟ کہا پاگل ہو گئے ہو، تم اللہ کے رسول کے ساتھ بیٹھے تھے، میں نے حضور کو انکار کر دیا، لوگ کیا کہیں گے کہ اللہ کے نبی کو تم نے کھجور کا درخت نہیں دیا اور ابو دحدہ کو دے دیا۔ ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ادھر ادھر کی باتیں چھوڑو، یہ بتاؤ کہ تمہیں قیمت کتنی چاہیے۔ جب قیمت کی بات کی تو اس نے کہا ابو دحدہ، تمہیں اگر یہ کھجور کا درخت اتنا ہی عزیز ہے تو وہ تمہارا باغ جس میں 600 درخت لگے ہوئے ہیں وہ باغ مجھے دے دو اور کھجور کا درخت مجھ سے لے لو۔ ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ کے کہا یہ تو ایک باغ ہے، اللہ کی قسم اگر اللہ کے رسول مجھے حکم دیتے میرے 600 باغ بھی ہوتے تو میں محبوب پہ وہ بھی قربان کرتے۔ چنانچہ سودا ہو گیا۔ ابو دحدہ واپس پلٹے تو ایک نعرہ لگا رہے تھے۔ عزیزان محترم، یہ بات ذرا توجہ سے سنیے گا کہ انسان جب اپنا سب کچھ لٹا دے تھوڑا سا پریشان ہوتا ہے، مایوس ہوتا ہے، لیکن ابو دحدہ نے تو کمال کر دیا۔ کیا جملہ تھا؟ کہنے لگے فزت برب الکعبہ یا ابا دحدہ، اے ابو دحدہ رب کعبہ کی قسم تو کامیاب ہو گیا۔ کمال کامیابی ہے، سارا باغ لٹا دیا، سارا سرمایہ دے دیا اور کہہ رہے ہیں میں کامیاب ہو گیا۔ چنانچہ ابو دحدہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضور وہیں بیٹھے۔ کہا یا رسول اللہ، میں نے وہ کھجور کا درخت خرید لیا ہے، مجھے بتائیں نا کہ جنت میں مجھے کھجور کا درخت ملے گا؟ آپ نے پوچھا ابو دحدہ پہلے یہ بتاؤ کہ وہ کھجور کا درخت کتنے میں خریدا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ اس بات کو آپ چھوڑ دیں،
اب یہ بتائے کہ کھجور کا درخت جنت میں ملے گا؟ آپ نے فرمایا نہیں، پہلے تم بتاؤ کہ کتنے میں خریدا؟ تو کہا یا رسول اللہ وہ جو میرا باغ نہیں تھا وہ میں نے اللہ کی راہ میں دے دیا ہے اور اس کے بدلے میں کھجور کا درخت خرید لیا۔ یا رسول اللہ کیا مجھے جنت میں کھجور کا درخت ملے گا؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو دحدہ تیرا میرا سودا کینسل ہو گیا۔ ابو دحدہ کہتے ہیں میں بڑا پریشان ہو گیا، یہی اللہ کے رسول کیا فرما رہے؟ میں نے تو اپنا سب کچھ لٹا دیا کھجور کے اس درخت کے بدلے میں جو جنت میں ملنے والا ہے۔ اللہ کے رسول مسکرائے، آپ نے فرمایا اے ابو دحدہ میں نے تو تمہارے ساتھ جنت میں کھجور کے ایک درخت کا وعدہ کیا تھا، لیکن جب تم اس آدمی سے سودا کر رہے تھے تو جبرائیل میرے پاس دوڑ کے آئے اور انہوں نے یہ خبر سنائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرما رہا ہے میں نے اپنے ابو دحدہ کے لیے جنت میں ایک درخت نہیں 600 درخت لگا دیے۔ ابو دحدہ کہتے ہیں میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی، میں دوڑا اپنی باغ کی طرف کہ اپنی بیوی کو بتاتا ہوں، پھر میں واپس پلٹا، اللہ کے رسول نے پوچھا ابو دحدہ خیر ہے واپس آ گئے ہو؟ کہ یا رسول اللہ مجھے یاد نہیں رہا خوشی میں، وہ میری اہلیہ بھی ہے وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گی؟ آپ نے فرمایا ہاں ہاں تمہاری بیوی بھی تمہارے ساتھ جنت میں جائے گی۔ ابو دحدہ کہتے ہیں میری خوشی اور بڑھ گئی، میں پھر دوڑا، پھر مجھے یاد آیا کہ میرا بیٹا بھی ہے، پھر میں واپس آیا، میں نے کہا معذرت چاہتا ہوں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا اب کیا مانگتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ میرا ایک بیٹا بھی ہے، کیا وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو دحدہ تو کچھ زیادہ ہی مانگ رہا ہے، لیکن جا تیرا بیٹا بھی تیرے ساتھ جنت میں جائے۔